الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يؤتي ماله يتزكى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حقیقت بیاں کروں گا دوستو، چاہے کٹ جاگے میری زباں دوستو۔ حقیقت بیاں کروں گا دوستو، چاہے کٹ جاگے میری زباں دوستو۔ جس زمین پر صدیق کی توہین ہو، کہیں گر نہ پڑے آسماں دوستو۔ میرے واجب الاحترام قابل سب احترام معزز علماء کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کے متعلق بے شمار آیات مبارکہ نازل کی ہیں۔ وہ صحابہ جو جنگ احد میں شریک ہوئے، میرے اللہ نے ان کا کردار ایک انوکھے انداز میں اپنایا ہے۔ وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، میرے اللہ نے ان کا تذکرہ ایک علیحدہ طریقے سے کیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آتی ہے، وہ صدیق اکبر جس کے متعلق 9 آیات مبارکہ نازل کی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 3 چیزوں کی تمنا رکھا کرتے تھے۔ النظر الی وجہک، یا رسول اللہ آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھنا مجھے بہت پسند ہے۔ ارے اس دنیا کے اندر ہزاروں عبد القادر جیلانی آئے، لاکھوں جنید بغدادی رحمت اللہ جیسے اللہ کے اولیاء آئے، لیکن صدیق اکبر کی ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ صدیق اکبر جس نے ذرہ کثیر خرچ کر کے 18 غلاموں کو آزاد کیا۔ جب ان کے والد ابو قحافہ عثمان کو پتہ چلا، جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ کہنے لگے اے ابو بکر، اگر تو دنیا میں اپنا لوہا منوانا چاہتا ہے، اگر تو دنیا میں بلند مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، یاد رکھنا تو اپنے مال و دولت کو کسی سردار کے اوپر خرچ کر لیتا۔ تو نے ان 18 غلاموں کو آزاد کیا ہے، تجھے اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملے گا۔ صدیق اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے مجلس میں آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھنے لگے اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے اللہ کے محبوب، میرے والد نے مجھ سے یہ الفاظ کہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ گفتگو سننے کے بعد خاموش ہوئے۔ ضرورت تو اس وقت یہ تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام صدیق اکبر کے والد کو بلا کر پوچھتے کہ تم نے صدیق پہ کیوں تنقید کی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ جب رب کائنات نے اس معاملے کو دیکھا، جبرائیل امین کو حکم دیا جا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو یہ وحی سنا دیجئے، الذی یؤتی مالہ یتزکا۔ یاد رکھنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے زمانے کے اندر اگر کوئی صدیق سے بغض رکھتا تھا، صدیق پہ انگلی اٹھاتا تھا، میرے اللہ خود انہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے مثل و مثال جواب دیتے تھے۔ لیکن آج اگر کوئی صدیق پہ انگلی اٹھائے، صدیق سے بغض رکھے، میں اور آپ صدیق کی صداقت کی حفاظت نہ کر سکے، یاد رکھنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو مخاطب کر کے فرمایا تھا اے ابو بکر، جس شخص کے سینے میں تیرے لیے بغض ہوگا، وہ 70 انبیاء کے اعمال کے برابر عمل بھی کر کے آئے، اس کے عمل کل اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنے کی وجہ سے۔ لیکن آج میں اور آپ اگر صدیق کی صداقت کی حفاظت نہ کر سکے، صدیق کی صداقت کے لیے اظہار ما فی الضمیر نہ کر سکے، یاد رکھنا گلیوں کے اندر پھرنے والا پاگل کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی ناموس کا مسئلہ،
صدیق کی صداقت کا مسئلہ دنیا کے ہر مسلمان کا ایمان کا مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام کو چھوڑ کر، صدیق کی صداقت کو چھوڑ کر کسی کا ایمان معتبر نہیں رہتا۔ تو آج یہ عزم کر لیجئے، جب تک زندہ ہے صدیق کے غلام بن کر زندہ رہیں گے۔ موت آئے گی، صدیق کے غلامی میں آئے گی۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر۔ کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں عثمان کی دولت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں۔ مظلوموں کے آہوں نے شعلوں کی ادائیں پہنی ہے، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ وما علینا الا للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقى وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیره او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اسلام میں اول ہیں علی ہوں کہ ابو بکر، اسلام میں اول ہیں علی ہوں کہ ابو بکر، سلطان خلافت ہیں مگر چونکہ ابو بکر۔ کس قوم سے ہو، کون ہو تم، کھل کے بتاؤ۔ جھوٹوں کا ابو جہل ہے، سچوں کے ابو بکر۔ بیٹے تیری بیٹی کے، بیٹے تیری بیٹی کے خادم ہیں تیرے گھر کے، ہم لوگ بھکاری تیرے ٹکڑوں کے ابو بکر، ہم لوگ غلامان غلامان غلاما، نسلوں سے ہیں نوکر تیری نسلوں کے ابو بکر۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم حضرات علماء کرام، منصفین عظام اور اس مقابلہ میں شرکت کرنے والے میرے طالب علم ساتھیوں، مجھے آج جس موضوع پر اظہار معافی الضمیر کا موقع ملا ہے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت۔ سامعین ذی قدر، اللہ رب کائنات نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو جو قدوسی جماعت صحابہ کرام عطا فرمائے ہیں، ان تمام صحابہ میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بالا جانشین پیغمبر امام صدق و وفا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق، انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ ہاں، ابو بکر صدیق ہر چیز میں، ہر حال میں افضل ہیں، ایمان میں افضل ہیں، کردار میں افضل ہیں، تقوی میں افضل ہیں۔ جب ہر چیز میں، ہر حال میں افضل ہیں تو رب کائنات نے منصب بھی اتنا اعلیٰ دیا، مرتبہ بھی اتنا اعلیٰ دیا، امامت میں افضل، خلافت میں افضل۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امت کے پہلے رہنما بنے، امت کے پہلے مقتدا بنے، امت کے پہلے پیشوا بنے، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے امت کی رہنمائی کی۔ عنوان کی مناسبت سے میں اپنی تقریر کو دو مراحل میں تقسیم کروں گا۔ نمبر ایک، دور صدیقی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے۔ دوسرا مرحلہ، دور صدیقی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات۔ سامعین ذی قدر، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی رحلت سے لے کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت تک یہ 2 سال 3 ماہ اور 10 دن کا عرصہ سیدنا ابو بکر صدیق کے کارناموں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سیدنا ابو بکر صدیق کے بے مثال کارنامے ہیں، لیکن چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کے اختلاف کو ختم کیا، انصاف کو قائم کیا، بیت المال کی تعمیر کی،
خدمت حدیث میں 500 احادیث کو جمع کیا، عرب کے متعدد صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم عمال کا تقرر، فوجی نظام کی باقاعدہ ترتیب، فوج میں چیف کمانڈر کو عہدہ ایجاد کرنا، مرتدین کی صفوں میں آنے والے لقیط بن مالک، نعمان بن منذر اور محکم بن عقیل کو واصل جہنم کرنا، اور مانعین زکوٰۃ سے زکوٰۃ کی ادائیگی اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب اور طلحہ اسدی کو واصل جہنم کروانا، اور اس دھرتی کائنات پر دشمنان اسلام کے ساتھ 11 بڑی جنگیں لڑنا اور دشمنان اسلام کو منہ توڑ جواب دینا صدیق اکبر کے کارناموں میں سے تھا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ وہ خلافت کی حدوں کو انبیاء تک لے گیا، وہ امور مملکت کو مصطفیٰ تک لے گیا، کتنے فتنوں کی سلگتی آگ کو ٹھنڈا کیا، دشمنوں کو ہانکتا دار فنا تک لے گیا۔ سامعین ذی قدر، اسی طرح اگر دور صدیقی کی فتوحات کو دیکھا جائے تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والے ابو بکر تھے۔ فتوحات کو دیکھا جائے تو ایرانی سرحدوں کو فتح کرنے والے کون تھے؟ انبارہ کو فتح کرنے والے کون تھے؟ بصرہ کو فتح کرنے والے کون تھے؟ بزافہ کو فتح کرنے والے کون تھے؟ دارین کو فتح کرنے والے کون تھے؟ ذات السلاسل کو فتح کرنے والے کون تھے؟ ذات العیون کو فتح کرنے والے کون تھے؟ مکران کو فتح کرنے والے کون تھے؟ تو ہمیں ایک ہی جواب ملتا ہے، وہ جانشین پیغمبر امام صدق و وفا سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ آپ نے 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، اسی وجہ سے آپ کو دین متی کا پاسباں کہنا پڑا، آپ کو دین متی کا پاسباں کہنا پڑا، دور تک بنتی چمکتی کہکشاں کہنا پڑا، گامزن رہتے تھے منزل کی جانب مثل ہجوم، گامزن رہتے تھے منزل کی جانب مثل ہجوم، آپ کو اپنی جگہ ایک کارواں کہنا پڑا۔ آپ نے چھت مہیا کی اس طرح اسلام کو، آپ نے چھت مہیا کی اس طرح اسلام کو، آپ جیسے آدمی کو آسماں کہنا پڑا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دلوں میں محبت زبانوں پہ ترانے ہیں، دلوں میں محبت زبانوں پہ ترانے ہیں، ارے بتاؤ دشمنوں کو ہم صدیق کے دیوانے ہیں۔ میرے قابل اساتذہ کرام اور ہم مشن ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے شان صدیق اکبر کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہم اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حالت ایمان میں چہرہ نبوت کی زیارت کی اور حالت ایمان میں دار فانی سے رخصت ہو گئے، وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، محدثین اور مفسرین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ کل دنیا کے قطب ابدال، متقی، زاہد اور شہید مل کر صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ سامعین محترم، توجہ کیجئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مردوں میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں میں، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے دارِ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ 39 نمبر پر مسلمان ہوئی، جبکہ آپ کے والد محترم ابو قحافہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ ایک روز صدیق اکبر اپنے والد کو اپنے ہمراہ دربار نبوت میں اس حسرت کے ساتھ لائے، اے کاش صداقت کے چراغ تلے کفر کا اندھیرا دور ہو جائے اور ابو قحافہ کا سینہ بھی ایمان کی دولت سے منور و مزین ہو جائے۔ ابو بکر کی خاموش لبوں کی دعا
مستجاب ہوئی۔ امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کے سینے پر نبوت کا مقدس ہاتھ پھیرا۔ ایمان کی لہریں ابو قحافہ کے سینے سے قلب میں اس طرح منتقل ہوئی کہ آپ بے ساختہ پکار اٹھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سامعین محترم، حضور کا فرمان ہے کہ میں نے جس شخص کے سامنے دین پیش کیا اس نے مجھ سے مہلت مانگی، لیکن یہ سعادت تو صرف صدیق اکبر کو حاصل ہے کہ جیسا ہے اعلان نبوت سنا، دربار نبوت میں حاضر ہوئے، نہ معجزہ طلب کیا، نہ دلیل مانگا، نہ کوئی وقت مانگا، نہ کوئی نشانی دیکھی، اعلان نبوت سنتے ہی دربار نبوت میں حاضر ہوئے، نبوت کے مقدس ہاتھوں میں اپنا مقدس ہاتھ رکھ کر اقرار کیا۔ پھر ارے لوگوں، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ صدیق کا مقام و مرتبے کا اندازہ حضور کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کل دنیا پر، تمام جہان پر، کل کائنات پر میرا احسان ہے، جبکہ مجھ پر صدیق کا احسان ہے۔ ارے بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ جس کسی نے مجھ پر دنیا میں احسان کیا یا میرے ساتھ کوئی نیکی کی، اس کا بدلہ میں نے دنیا ہی میں چکا دیا، لیکن صدیق کے احسانات ایسے ہیں کہ اس کا بدلہ دنیا میں نہیں بلکہ دوسرے جہان میں دوں گا۔ ارے بتا، یہ صدیق اکبر کی سربلندی اور سرفرازی کی انتہا نہیں ہے؟ ایسی سعادت، ایسا شرف، ایسا اعزاز صدیق اکبر کے علاوہ دربار نبوت میں کسی کو حاصل نہیں۔ یہ مقام و مرتبہ صدیق اکبر کو بیٹے بیٹے نہیں ملا، اس کی حقیقی بنا صدیق اکبر کا وہ ایمان ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ حضور جب معراج سے واپس آئے، معراج کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا، مشرکین نے تو ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ابو جہل سیدھا صدیق اکبر کے گھر پہنچ گئے اور فرمایا، اے صدیق، کوئی شخص رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک جا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں جا سکتا۔ ابو جہل نے یہ سوال 2 سے 3 مرتبہ دہرایا۔ جب صدیق اکبر کو اس بات پر پکا کر دیا کہ نہیں جا سکتا تو فرمایا، آپ کے دوست محمد مصطفیٰ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک آسمانوں کے سیر کر آئے ہیں۔ یقیناً اگر ہم ہوتے تو سر پکڑ کر بیٹھ جاتے، سوچ میں پڑ جاتے۔ قربان جاؤں صدیق کے ایمان سے، ایک لمحہ سوچے بغیر فرمایا، اگر یہ دعویٰ محمد مصطفیٰ کا ہے تو اس ذات کی قسم، اس رب کی قسم کہ جس کے قبضے میں صدیق کی جان ہے، وہ سچ بول رہے ہیں، میرا ایمان ہے وہ ضرور گئے ہوں گے۔ ادھر صدیق اکبر نے معراج کی تصدیق کی، ادھر دربار نبوت میں صداقت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اس لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو، عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو، منافقوں کی ہر چال میں صدیق سامنے کرو۔ ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر، ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر، تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر الصدیق انت صاحبی فی الغار وصاحبی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اسلام میں اول ہے علی ہو کے ابو بکر، اسلام میں اول ہے علی ہو کے ابو بکر، سلطان خلافت ہے مگر چونکہ ابو بکر۔ کس قوم سے ہو تم کون ہو کل کے بتاؤ، کس قوم سے ہو تم کون ہو کل کے بتاؤ، جھوٹوں کے ابو جہل ہے سچوں کے ابو بکر۔ ہم لوگ غلامان غلامہ، ہم لوگ غلامان غلامہ،
نسلوں سے ہے نوکر تیرے نسلوں کے ابو بکر۔ سامعین محترم، اساتذہ کرام اور طلباء اعظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس شخصیت کی مناقب بیان کرنا چاہتا ہوں جو فناف الرسول بھی ہے، رفیق قبر بھی ہے، رفیق حشر بھی ہے، یار غار بھی ہے، نبوت کا وفادار بھی ہے۔ سامعین محترم، علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں: امت اللہ بتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق وبالخاتم النبیین فی الغار الرفیق۔ آواز آئی کہ اللہ کی بندی، یہی ابو بکر صدیق ہے جن کا نام عبداللہ ہے، اور ان کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، اور ان کی کنیت ابو بکر ہے، اور ان کی لقب صدیق اور عتیق ہے۔ سامعین محترم، پوری صحابہ میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ بالا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق، مصطفیٰ کا وزیر، مصطفیٰ کا مشیر، مصطفیٰ کا محافظ، یہی ابو بکر صدیق ہے۔ سامعین محترم، توجہ فرمائیں، ربی کعبہ کی قسم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہے، مگر آقائے مولا احمد مجتبیٰ، امام الانبیاء، امام المتقین، سرور مدینہ، سرور سینہ، باعث تخلیقی کائنات، فخر موجودات، شافع محشر، ساقی کوثر، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، خاتم النبیین، حضرت آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ صرف اور صرف سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ سامعین محترم، ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر کس کو کہتے ہیں؟ ابو بکر کو جاننا چاہیے، ابو بکر کو جاننا ضروری ہے۔ ابو بکر وہ ہے جب سب نفرت کر رہے تھے، جو پیار کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب انکاری تھے، جو اقراری تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب کوئی ساتھ نہیں تھے، جو ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، جس نے کلمہ پڑھا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب کوئی ساتھ نہیں تھے، جو ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب جس نے محبت میں اظہار کیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے محبت میں آگے بڑھا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو حمایت پہ کھڑا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو رسول اللہ کے ساتھ ہجرت پہ چلا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے اپنے گھر لٹایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو غار میں ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو رسول اللہ کے ساتھ سفر میں تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے 3 دن 3 رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کا دیدار کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے رفیق بنایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کے بارے قرآن کہتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کے بارے قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کے بارے قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کے بارے قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کے بارے قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس سے رفیق بنایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس سے خلیل بنایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس سے سسر بنایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے نبوت کے وزن اٹھا کے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو رسول اللہ کے ساتھ روزہ اطہار میں سے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ آخر میں شاعر نے کیا خوب کہا، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جیسے ہر قدم پہ دعا دی، وہ افضل البشر بعد از انبیاء ہے، وہ جان صداقت جان وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی دعاؤں اور نمازوں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، کون محمد سے ہر قدم وفا کرنے والا؟ حامد و مصلیان
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمین۔ وہ درویش دربار شاہ رسولاں، وہ درویش دربار شاہ رسولاں، وہ تصویر ایقان صدیق اکبر، رسالت کی راہوں کا معصوم ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر۔ محمد تو سلطان ہے انبیاء کے، صحابہ کا سلطان صدیق اکبر۔ قابل صد تعظیم و تکریم علماء اکرام، منصفین حضرات اور میرے ہم سفر طلباء، جمادی الثانی کی مناسبت سے آج میری گفتگو کا محور ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے عشق و وفا کی کچھ ایسی داستانیں رقم کی کہ دنیا آج تک ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر رہی۔ چنانچہ اس جہان رنگ و گل میں بہت سی داستانیں کرتاس و قلم کی زینت بنی۔ کہیں پہ لیلا مجنوں کا عشق مجازی بھی تاریخ کے اوراق میں بکھرا پڑا ہے، مگر موت کے بیرحم ہاتھوں نے انہیں جدائی کی تیغ سے دولخت کر کے رکھ دیا۔ اور آج میں سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں اس پیکر صدق و وفا کو کہ جس کی وفا صرف اس حیات فانیہ تک ہی محدود نہیں، بلکہ میں جب گنبد حضرا میں آرام فرما اس محبوب کائنات کو دیکھتا ہوں تو صدیق اکبر مجھے وہاں بھی یار مزار بن کر عشق و وفا کی حقیقت بنا نظر آتا ہے۔ اسی عشق و وفا کا تمغہ تھا کہ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض۔ اسی محبت کا تمغہ تھا کہ آقا نامدار نے فرمایا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، اور یہی عشق و وفا تھا کہ خدائے ذوالجلال قرآن میں صدیق کا صحابی ہونا بتلاتے ہیں۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سامعین محترم، انسان کو اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ جو چیز پیاری ہے وہ مال ہوا کرتا ہے، تو مجھے یہ عاشق صادق نبی کے ایک اشارے پر اپنا سارا مال قربان کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، تو صدیق اکبر نے ایسا جواب دیا جو آب زر سے لکھنے کے قابل، حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ صدیق تو ایسے شان والے کہ جب اسلام لائے 40,000 درہم کے مالک، ریشم کے کپڑے کی دکانیں، مگر سب کچھ پیغمبر اسلام پر قربان کر دیا اور خود ٹاٹ کے لباس میں ملبوس نظر آئے۔ تبھی تو جبرائیل امین اتر کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، عرش سے خدائے ذوالجلال صدیق کو سلام کہہ رہے ہیں۔ صدیق تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے امت کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو اس وقت میں سنبھالا کہ جب عمر جیسے جلیل القدر بھی اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو سکے۔ اس وقت یار غار نے جیسے تاریخی الفاظ کہے من کان یعبد محمدا فإنہ قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت۔ اگر آپ پھر بھی صدیق کی رفاقت کا موازنہ کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں دو راتیں بہت ہی اہمیت کی حامل، ایک کو ہم شب معراج کہتے ہیں، ایک کو شب ہجرت کہتے ہیں۔ شب معراج میں بھی ایک رفیق سفر بنا، شب ہجرت میں بھی ایک رفیق سفر بنا۔ فرق یہ ہے کہ شب معراج کا جو رفیق سفر بنا پیغمبر اسلام کا ساتھ راستے میں چھوڑ گیا، اور شب ہجرت میں جو رفیق سفر بنا قربان جاؤں اس کی رفاقت پہ کہ آج صدیاں گزر گئی مگر وہ آج بھی پیغمبر کے پہلو میں ہے اور قیامت تک رہے گا۔ شب معراج میں جبرائیل امین بھی اپنے محبوب کے لیے جنت سے سواری لے کر آتے ہیں، لیکن شب ہجرت وہ رفیق سفر تھا کہ خود ہی پیغمبر کی سواری بن گیا۔
تو پھر میں صدیق کی شان کو اگر یوں بیان کروں تو بجا رہے گا۔ وہ افضل بشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہی ثانی اسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہی ہے۔ اور آخر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وکیل بن کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صدیق نے نبی کی عزت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو آج صدیق کی وفا کا تقاضا ہے کہ نبی کی امت صدیق کی عزت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ کل قیامت کے روز کہیں ایسا نہ ہو حوض کوثر پر نبی کے سامنے صدیق ہم سے مطالبہ کریں، ارے میں تو وہ صدیق تھا، نبی نے مال مانگا سارا لا کے رکھ دیا، نبی نے بیٹی مانگی گھر میں لا کے رکھ دی، نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، آج وہ صدیق ہوں، نبی کے ساتھ کھڑا ہوں، آج وہ صدیق ہوں، جب تک میں جنت میں نہ جاؤں کسی کو داخلے کی اجازت نہیں، آج میں وہ صدیق ہوں۔ سارے نبی ولی کتب ابدال پیچھے ہٹ چکے ہیں، خدا کے سامنے مجھے پیش کیا جائے گا، مگر جب میری عزت پہ انگلی اٹھی مجھے کافر تک کہا گیا، امت محمدیہ تمہاری غیرت کہاں سوئی ہوئی تھی؟ تو میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آئیے آج مل کر ایک وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی جان مال عزت آبرو سب کچھ لٹا دیں گے، ڈاکٹر عادل خان کی طرح گولیوں کا نشانہ بن جائیں گے، مگر صدیق کے نام پہ حرف غلط کبھی نہیں آنے دیں گے۔ کہو انشاءاللہ، اونچی آواز سے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور ہماری آنے والی نسلوں کو صدیق کا سچا غلام بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔